ہمارے بندے بھی بس اللہ کو حکم ہوتے ہیں، ہمارے امام بھی اللہ. میں رویا اپنے سارے اماموں کو اکٹھا کر کے نا، یقین کریں جس کے پاس گیا میں رویا، میں نے کہا یار اللہ کا واسطہ جانے دو یار، آپ لوگ کو مدرسہ شروع کرو یار، آپ کو حفظ شروع کرو یار، آپ کہیں پہ کوئی 2 بچوں کو درس نامی پڑھا دو یار. ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. میں نے کہا یار ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ کر کے نکل جاتے ہیں. وہ اللہ کا واسطہ آپ آؤ، کوئی 2 بچے لے کر بیٹھ جاؤ، حفظ کروا دو، کسی کو ناظرہ ہی پڑھا دو، کسی کو عالم کورس کروا دو، کچھ نہیں ہونے لگا. ہماری کمیٹی ساتھ نہیں دیتی، ہماری انتظامیہ ساتھ نہیں دیتی، ہمیں یہ ہو گیا. میں کہا یار یہ مجبوریاں تو ساری زندگی رہنی ہے. آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے اس دین کی اس کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ نے اس کرسی سے کتنی وفا کی ہے، آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا. آپ نے اس کرسی سے وفا، اس کرسی سے وفا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ نے کمایا کیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ نے یہاں پر بیٹھ کر فلانے کی کتنی تعریف کر دی ہے تو ڈھمگانے کی کتنی تعریف کر دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے جو بندے اکٹھے کیے ہیں نا، وہ ایسے بندے اکٹھے کر لیے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے گی، یہ اپنے بچے بھی قربان کر لیں گے، پیچھے مڑ کے واپس نہیں آئیں گے. اور یہ بڑی عجیب حالت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کی. پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی مولوی حق نہیں بتاتے، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کہاں سے بتائیں؟ ہمارے نزدیک حق وہ ہے جو میرے مطابق ہے، میرے ذہن کے مطابق، وہ حق ہے بس، اس کے علاوہ حق کوئی نہیں ہے. اگر میں ساری زندگی سے غلط نماز پڑھ رہا ہوں تو مولوی صاحب کو چاہیے وہ وہی طریقہ بتائیں جو میں پڑھ رہا ہوں، بس بدلے نہیں اس کو، کیونکہ میں نے پڑھی ہیں 40 سال ایسے، میں نے ایسی 40 سال لگائے ہیں. اگر آپ ٹھیک بتا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کیوں بتا رہے ہیں ٹھیک؟ اگر آپ کو بتایا اب یوں کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو آپ کا بتانا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ہم 40 سال سے کر رہے ہیں. بس اللہ کا حکم ہے بھائی. یعنی دین اس قدر جو ہے نا وہ ایسا مظلوم سا ہو گیا، ایسا جی. بلکہ جس بندے نے دین پڑھا ہی نہیں ہوتا وہ بعد میں کہہ رہا ہوتا ہے اللہ صاحب اس طرح نہ کر دیے. یار تجھے پتا ہے اس لفظ کا کیا کرنا ہے؟ تجھے سمجھ ہے اس لفظ کا کیا معیار ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے اس لفظ کی؟ اس لفظ کو یہاں لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا معیار کیا بنے گا؟ آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ تو ایسے کرتے کرتے میں نے یہ اس وزٹ میں ہم نے دیکھا کہ رونے کے مقامات ہیں. وہ اتنے دیر بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں. ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھی، سو گئے. زور کے ٹائم اٹھے، کھانا شانا کھایا، زور کی نماز پڑھی، پھر سو گئے تھکاوٹ اتارنے کے لیے. پھر زور کی ٹائم پہ نماز، عصر کے ٹائم اٹھے، نماز پڑھائی، کہیں بیٹھ کے ہوٹل پہ چائے کا کپ پیا، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء مغرب کے بعد کھانا کھایا، پھر آرام سے عشاء کی نماز پڑھی، پھر تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر سو گئے. آپ کیا کرتے ہیں جی؟ میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں اٹھ کے. تو تہجد نہ پڑھ، تو کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دے، تیری مہربانی. تو نہ تہجد پڑھ لے، لیکن تب پڑھ جب یہ کام کر لے. تیرے ذمے پر یہ زیادہ ہے. تو نے اس بندے کو عالم دین بنانا ہے. تیرے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے، اس کو تو نے دین کا شعور دینا ہے، تو نے اس کو سمجھ دینی ہے دین کی. بھائی فتنے کیسے اٹھیں گے؟ میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، اس کو میں دہرا رہا ہوں، اس کا ترجمہ. آقا نے فرمایا جلدی جلدی نیک اعمال کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں. جیسے سیاہ رات میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ان فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. آدمی صبح کو مومن اٹھے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن اٹھے گا، صبح کافر ہو جائے گا. لوگ ایمان کے بارے اتنے سست ہو جائیں گے کہ اپنے ایمان سے جلدی جلدی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور انسان معمولی سے مال کے بدلے اپنا ایمان بیچ کے چلا جائے گا.